بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو چکا اور ان کی تدفین سے پہلے ان کے جسد خاکی کو مسلمانوں کے درمیان رکھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و انا رکھتے تھے؟ جو اہل شیعہ کی کتابوں میں روایات درج ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعات رقم کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کے گھر کو جلایا اور ان کے اوپر دروازے کو گرایا، جس سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ اس کے بارے میں اصل حقائق کیا ہیں؟ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے نبی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ یہ سخت ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ ارشاد فرما چکا تو پھر ان کے درمیان آپسی رنجشیں اور بغض و عناد کی غلط روایات پیش کرنا اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو تیار کیا جا چکا اور کفن دیا جا چکا تو میں بھی میت کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس نے میرے کاندھوں پر اپنی کوہنی رکھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں۔ خدا کی قسم میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون کرے گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ گئے اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ سے آئے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ الفاظ بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینہ میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا کہ اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 ہفتوں میں سے 24 ہفتے ہیں، تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی، پھر کون؟ تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو، میں اس کو ضرور وہ سزا دوں گا جو افطرا پرداز کو دی جاتی ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ ہمیں مزید حدیث بیان کریں، تو سفیان نے جعفر کے حوالے سے بیان کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر جن وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی توثیق ان کلمات میں فرمائی، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح صفایا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے حجاب کے متعلق ان کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی، اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعائے مستجاب کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی لیے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو جلانے کے بارے میں جو شیعہ روایات بیان کرتے ہیں، وہ روایات ضعیف اور جھوٹی ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بعض لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہ لینے کے خلاف ان کو اور عام مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے کے خلاف مسلمانوں کو شبہات میں مبتلا کرے گا، میں اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ یہ صرف گھر جلانے کی دھمکی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی
नाउज़ बिल्लाह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ना थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के खिलाफ मंसूबे बनाने के लिए अपना ठिकाना बनाया था। फिर अगर उस मौका पर हज़रत सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे नाराज़ हो गई थी तो बाद में हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उन दोनों हज़रात से राज़ी हो जाना भी रिवायात से साबित है। एक मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बज़ाते खुद फ़ारस की जंग में शरीक होने के मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा किया। उन्होंने फरमाया कि आप मुसलमानों के मामलात के निगहबान हैं और मुल्क के लिए हाकिम का मकाम ऐसा है जैसे लड़ी में परोए गए मोती हों। लड़ी ही की वजह से मोती एक जगह इकट्ठे रहते हैं, अगर लड़ी टूट जाए तो तमाम मोती बिखर जाते हैं। आज अगरचे अरब तादाद में थोड़े हैं लेकिन इस्लाम की वजह से ज़्यादा हैं, अपने इत्तेहादो इत्तफाक की वजह से गालिब आने वाले हैं, लिहाजा आप मरकज़ ही में रहें और जंग में शरीक होने की जहमत ना करें, क्योंकि इन अजमियों ने अगर आपको मैदान जंग में देख लिया तो कहेंगे कि अहले अरब की जान यही शख्स है, अगर इसको जड़ से काट दिया जाए तो हमेशा हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। इस तरह उनके हमले शदीद तर हो जाएंगे और वो आप ही को कत्ल करने के ज़्यादा आरजूमंद हैं। नहजुल बलागा। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी निहायत अजीज़ थी, इसलिए ऐसे नाजुक मौका पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने साइब मशवरा दिया, क्योंकि कोई भी नामुनासिब मशवरा मुसलमानों के लिए बड़ी मुसीबत का बाइस हो सकता था। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमानत समझकर मुकम्मल दयानतदारी के साथ मुसलमानों के मफादे आमा के मुताबिक मशवरा दिया। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक खुतबा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स के शहरों को बरकत दे, उन्होंने बीमारी का इलाज किया, सुन्नत को कायम किया, फितना को ख़त्म कर दिया, दुनिया से पाक साफ लिबास और कम ऐब में रुखसत हुए, खिलाफत की नेकी को हासिल किया और उसके शर से इज्तनाब किया, अल्लाह ताला की अताअत को बजा लाए और अल्लाह ताला से इस तरह डरे जिस तरह डरने का हक था। शेख इब्ने अबीउल हदीद कहते हैं, फ़लाँ शख्स से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन ख़त्ताब की ज़ात मुराद है। जनाब रईस अहमद जाफरी ने नहजुल बलागा के उर्दू तर्जमा में ज़िक्र किया है। ये खुतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ बाज़ लोग हज़रात अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुतल्लिक बुग़्ज़ाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिंबर पर बैठ कर फरमाया, इन दोनों से वही मोहब्बत करेगा जो साहिब फ़जीलत होगा और इन दोनों से वही बुग़्ज़ व अदावत रखेगा जो बदबख्त और दीन से निकलने वाला होगा, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत तक़र्रुब इलाही का सबब है, इनसे बुग़्ज़ रखना दीन से खारिज होने की इलामत है। उन लोगों का क्या हो गया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो भाइयों, दो वज़ीरों, दो साथियों, कुरैश के दो सरदारों और मुसलमानों के दो बापों को नाज़िबा अल्फाज से याद करते हैं। मैं उन लोगों से लाताल्लुक़ हूँ जो इन दोनों को बुरे अल्फाज से याद करते हैं, मैं उस पर उन्हें सज़ा दूँगा। अबू सफ़र बयान करते हैं, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर अक्सर एक चादर देखा करता था। मैंने अर्ज़ की, क्या वजह है कि आप इस चादर को बहुत ज़्यादा पहना करते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये चादर मुझे मेरे खलील और मेरे दोस्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहनाई है। उन्होंने अल्लाह से खलूस का मामला किया तो अल्लाह ने उनसे खैर खाही की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अबू लोलो लाइन के कातलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोने की वजह पूछी। उन्होंने फरमाया, मौत का परवाना आ चुका है और मैं नहीं जानता कि मेरा ठिकाना जन्नत में होगा या जहन्नुम में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आपको जन्नत की बशारत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर व उमर अहले जन्नत में से हैं
اور میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار مرتبہ سنی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو وہ بہت بے قرار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اچھی طرح نبھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامندی کی حالت میں آپ سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صحبت اچھی طرح نبھائی۔ وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ آپ نے ان کا اچھا ساتھ نبھایا اور اب آپ ان سے اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے۔ اب جو آپ میری بے قراری دیکھ رہے ہیں تو بخدا اگر میرے پاس تمام روئے زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ ایک روایت میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ باخدا آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کا غلبہ تھا، آپ کی حکمت مسلمانوں کی فتح تھی، آپ نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عباس، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے توقف کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہو ہاں میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وہ فوراً آپ کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ کہا ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے بسم اللہ کے بعد لکھا، یہ وہ بات ہے جس کی ضمانت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لیے دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے سنا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے تو غسل و تکفین کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حسب وصیت وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ نے بیان کیا، جب وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں ان جیسا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔